السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے کاروبار میں خیر و برکت کی دعا اور اس کے وظیفے کے بارے میں۔ ہم میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ کاروبار میں خیر و برکت ہو۔ رزق کا معاملہ اللہ تبارک و تعالی کے تقسیم کے ساتھ ہے، وہ جسے چاہے جب چاہے اور جیسے چاہے رزق دیتا ہے۔ اس کے فیصلے کے سامنے کوئی منصوبہ نہیں چلتا، لہذا ایک مسلمان کو اس بارے میں اللہ تعالی کے فیصلوں پر ہمیشہ راضی رہنا چاہیے۔ نیز اس کے ساتھ آپ کو 5 نمازیں مسجد میں باجماعت ادائیگی کا اہتمام، صبح و شام سورہ فلق اور سورہ ناس اور کثرت سے استغفار کا معمول بنانا چاہیے۔ استغفار کی کثرت اور اس کے اہتمام پر وسعت رزق کا اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے قرآن مجید میں وعدہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی پر یقین رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی کاروبار میں برکت دے گا۔ تو سب سے پہلا وظیفہ یہ ہے کہ صبح اور شام سورہ فلق اور سورہ ناس کثرت سے پڑھا کریں اور استغفار کی کثرت اور اس کا اہتمام رکھیں۔ انشاءاللہ اللہ خوب کاروبار میں برکت دے گا۔ تو سب سے پہلا وظیفہ دوسرا وظیفہ یہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باہر نکلا، اس طرح کہ میرا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں تھا۔ آپ کا گزر ایک ایسے شخص پر ہوا جو بہت شکستہ حال اور پریشان تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تمہارا یہ حال کیسے ہو گیا؟ اس شخص نے کہا کہ بیماری اور تنگ دستی نے یہ حال کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں چند کلمات بتلاتا ہوں، وہ پڑھو گے تو تمہاری بیماری اور تنگ دستی جاتی رہے گی۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی دعا بتلایا، توکلت علی الحی الذی لا يموت الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ کہتے ہیں اس کے کچھ عرصے بعد اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا پھر اس طرف گزر ہوا، اس کو اچھے حال میں پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کا اظہار فرمایا۔ اس نے عرض کیا کہ جب سے آپ نے مجھے کلمات بتلائے تھے میں پابندی سے اس کو پڑھتا ہوں۔ تو توکلت علی الحی الذی لا يموت الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ اس کو یاد کر لیں اور اس کو پڑھتے رہا کریں۔ دوسرا وظیفہ یہ ہے، باقی اور وظیفہ انشاءاللہ دوسری ویڈیو میں جو ہے آپ کو بتلایا جائے گا۔ سب سے پہلا وظیفہ یہ ہے کہ صبح و شام سورہ فلق اور سورہ ناس کا ورد کریں اور کثرت سے جو ہے استغفار کریں۔ اور دوسرا وظیفہ یہ ہے کہ یہ دعا توکلت علی الحی الذی لا يموت سے لے کر وکبرہ تکبیرہ تک ہمیشہ پڑھتے رہیں، چلتے پھرتے اس کو یاد کر لیں۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے کاروبار میں برکت ہوگی، مال میں اضافہ ہوگا، تنگ دستی ختم ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔